آج ہماری اس حاضری کے تیسرے اور آخری روز جس سیشن سے ہم آغاز کریں گے اس کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ مضمون ہے بابا جان کا جو انہوں نے 2008-9 میں مجھے ڈکٹیٹ کروایا تھا، اور انتہائی نشہ لے کے میں نے اس کی ڈکٹیشن لی تھی، اور ہر فکرے کے اوپر اس وقت بھی مجھے یہی ایک دل میں آتا تھا کہ ہر فکرہ جو ہے اس کے اوپر ایک پوری کی پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ تب سے میری یہ دلی خواہش تھی کہ کوئی صاحب جو ہیں اس مضمون کی کو ٹرانسلیشن کر سکیں، اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح کر سکیں، جو کہ ایک انتہائی مشکل کام ہے۔ تو پروفیسر مصباح صاحب نے مجھے اپنے اس ترجمے کے کچھ اقتباسات سے نوازا، جس کو سن کر مجھے یہ لگا کہ یہ انہی کا حصہ تھا اور انہی کا ہی مقدر تھا، اور یہ انتہائی مشکل کام ہے جس کا انہوں نے بھرپور حق ادا کیا ہے۔ تو میں درخواست کروں گا پروفیسر مصباح الدین آصف صاحب سے کہ وہ آج کے سیشن کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گوگل حاضری پارٹ 1 میں سے بابا جان نے جس طرح نبیل بھائی نے بتایا ایک کوشش ہے اس کا اردو ٹرانسلیشن میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ What then must we do? A handbook of Sufism۔ پکا سچا مسلمان بننے کے لیے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے حوالے سے ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی تخلیقی تعلق کی سواری پر مبنی جہد مسلسل کے سلسلے میں 7 سوالوں کے جوابات ٹھیک طریقے سے معلوم کرنا از حد ضروری ہے۔ ہر دنیاوی اور دینی تمنا اور سوچ سے پہلے ان 7 سوالوں کے صحیح جوابات انسانی فکر کے سانچے کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھالتے رہنے کے لیے لازمی ہے۔ پہلا سوال ہے میں کون ہوں، میرا موقف کیا ہے، میں ہوں کیا اور کس مقصد کے لیے ہوں۔ دوسرا سوال ہے پھر مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تیسرا ہے جو کام میں نے کرنا ہے اسے کرنا کب ہے۔ چوتھا ہے جو کام کرنا ہے اسے کہاں کرنا ہے، اور 5واں سوال یہ کہ کام کو کیسے کرنا ہے۔ چھٹا یہ ہے کہ کیوں کرنا ہے، اور 7واں جو آخری سوال ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کام کس کے لیے کرنا ہے۔ چیپٹر 2 جسے بابا جان کوئنٹیسینشل کور کہتے ہیں، یعنی یہ جو 7 سوالات ہیں ان کے جوابات ہر بندہ جب ڈھونڈے گا تو اصل میں پھر پتہ چلے گا کہ اس کا دین یا اس کا جو بھی عقیدہ ہے اس کو کہاں اور کس سطح پر کر رہا ہے۔ مثلا یہ جو آخری سوال ہے کہ کس کے لیے کرنا ہے، سارے کام ہی دنیا میں کافر مومن 99% ایک جیسے کام کرتے ہیں، لیکن کس کے لیے کرنا ہے اس سے ہی فرق پڑ جاتا ہے۔ اگر اللہ کے لیے ہوگا تو بھی دینی کام ہوگا، اگر اللہ کے لیے نہیں ہوگا تو بے شک جہاد بھی ہو اللہ کی راہ میں وہ دینی کام نہیں ہے، وہ اللہ کے لیے نہیں ہے تو دین نہیں ہے۔ مثلا یہ ہے کہ ایک ایک سوال جو ہے کہ کیسے کرنا ہے، اب کرنے کا طریقہ اللہ کے رسول نے متعین فرمایا، اس طریقے کے مطابق کریں گے تو دینی کام ہو جائے گا، اس طریقے سے ہٹ کے کریں گے تو غیر دینی کام ہو جائے گا، بدعت ہو جائے گی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہر سوال جو ہے جیسے انہوں نے فرمایا نا شروع میں کہ اس پہ تو ایک ایک فکرے پہ ایک ایک کتاب لکھی جا سکتی، تو وہ کتاب یقیناً ظاہر ہے کہ اس کی تفصیل اگر کریں گے تو کتابیں ہی لکھنی پڑیں گی، لیکن سمجھنے کے لیے ہر بندے کو کہ یہ سوالات مرتب آخر جو فرمائے تو کیوں فرمائے، اسی لیے فرمائے کہ انہی کے پیچھے ساری بات ہے۔ ان کو اگر صحیح جواب ہم ڈھونڈ لیں گے تو ہمارا طرز عمل دینی ہو جائے گا، اگر نہیں ڈھونڈیں گے تو ہمارا طرز عمل اور کچھ بھی ہو اللہ رسول کے دین کا نہیں ہوگا۔
بس یہ اس طرح چھوٹی چھوٹی کو وضاحت کیا فرمانی ہے پتا نہیں جی. معانی المعانی، ایمان کا مطلب اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق، نسبت، رابطہ اور علاقہ قائم رکھنا اور رکھے رہنے کا عزم کرنا تاکہ میں صراط مستقیم پر رہوں. لہٰذا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا فیصلہ، پکا ارادہ اور اس مقصد میں اپنے آپ کو مکمل ایک دم تیار رکھے رہنا میرے تمام فرائض سے بڑا فرض ہے. انسان صرف اپنے ماحول کی پیداوار ہی نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنے ماحول کا نقطہ دان اور پیداکار بھی ہوتا ہے. حضرت اس کی اگر تشریح فرما دیں، یہ بہت وہ جو انگلش میں ہے نا، مین از ناٹ اونلی کریشن آف انوائرمنٹ رادر کریٹک اینڈ کریٹر آف انوائرمنٹ، یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو اکثر ترجمہ کیا وہ کچھ فرمایا نا، میں تو کہتا ہوں نا کہ پھر کیونکہ یہ ایک ایسا سوال ہے حضرت جو اکثر اس کے اوپر پوری کی پوری زندگی اس طرح پڑھیں گے تو میرے جیسوں کو تو نہیں پتہ چلے گا نا بھی کیا بات کی گئی ہے. اس لیے یہ ہے کہ وہ تھوڑی تھوڑی وضاحت بھی فرمائیں، اس کے بارے میں کوئی ارشاد فرمائیں. انسان صرف اپنے ماحول کی پیداوار ہی نہیں ہوتا بلکہ اپنے ماحول کا نقطہ دان اور پیداکار بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب اپنا تخلیقی تعلق استوار بندہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تخلیقی تعلق استوار کرنے کا مطلب میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت ترین اداؤں کو بطرز صحابہ جب انجذاب پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنے شیخ کے احکامات کے مطابق، تو وہ ایک عدد تخلیق ہے. جب وہ تخلیق سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس طرح اللہ تعالیٰ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو یہ بات حاصل ہو جاتی ہے کہ ماحول ان کا غلام ہو جاتا ہے، کائنات ان کی غلام ہو جاتی ہے. اس طرح سے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت ترین اداؤں کا جذب یا انجذاب بطرز صحابہ ہو جائے، پھر کائنات جو ہے اس بات کا شعور رکھتی ہے کہ یہ آدمی کون ہے. کائنات کا مطلب جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں تھرو 5 سینسز یا انٹرنل 5 سینسز کے تحت جو ہم ایبزارب کر لیتے ہیں، جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو ہم چکھ رہے ہیں، جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو فیل کر رہے ہیں، جو شعور کے 10 کانٹینٹس ہیں، اس میں عقل بھی شامل ہے، اس میں واہمہ بھی شامل ہے، اس میں حافظہ بھی شامل ہے، اس میں متخیلہ بھی شامل ہے. یہ ساری چیزیں شامل ہیں. جب اس سطح پہ وہ جذب ہوگا تو روح کی تمام فیکلٹیز جو ہیں وہ ایکٹیویٹ ہوں گی. جب روح کی تمام فیکلٹیز ایکٹیویٹ ہوں گی تو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ اور رشتہ ہے اٹ بیکمز کریٹو. یہ پھر تخلیق کا رشتہ ہے اور اس سے معنی جو ہیں، معنی کی جو سطحیں ہیں وہ خود بخود کھرچنا شروع ہو جاتی ہیں اور معنی اپنے آپ کو کھولنا شروع کر دیتے ہیں، چونکہ علم خود انتظار میں ہوتا ہے کہ مجھے بھی پیاس ہے کسی عالم کی، کسی کھوجی کی. تو اس طرح سے ہے میرا یہ ایک چیپٹر 3 نواہی. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی تخلیقی تعلق کی مضبوطی کی کوشش کرتے وقت ہمیں بعض چیزوں، رویوں اور باتوں سے پرہیز کرنا پڑے گا. ان کا خاکہ کچھ نہیں ہے. اس تخلیقی تعلق کی جدوجہد کے لیے ضروری ہے کہ تمام ظاہری اور باطنی بحروب، بھیس، لبادے اتارنا ہو. اپنی شخصیت کا مذاق بالجبر اور المناک اور ظرافت آمیز تشخص جو کہ اخلاقی تضادات اور شخصیت میں خلیج سے پیدا ہوتا ہے ہمیں چھوڑنا پڑے گا. شخصیت کا مذاق بالجبر، بابا جان اسے ٹریجک کامیڈی اور کامک ٹریجڈی کہتے ہیں. مطلب وہ جو سٹیٹس ہے، وہ جو عقل عطا فرمائی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ اس لیے عطا فرمائی گئی ہے کہ ہم وحی کے مخاطب ہو سکیں. تو وہ جو نہایت سیکرٹ اور مقدس پیغام ہے
اس کو کنٹین کرنے کے لیے شعور عطا فرمایا گیا ہے، اور وہ شعور ایک ایسا برتن ہے جس میں دی ریالٹی یعنی حقیقت کی بھر سکتی ہے اور اس کی پیاس اسی ریالٹی سے بجھتی ہے۔ جب اس سے بندہ تھوڑا سا پرے ہوتا ہے یا دنیاوی کاموں میں مشغول ہوتا ہے جس میں انسان کا ایم اللہ نہیں ہوتا، اس وقت بندہ اپنے تشخص کا مذاق پہ جبر کرتا ہے اور المناک سطح پہ کرتا ہے اور مزہ کا خیز سطح پہ کرتا ہے، جس میں سیلف ہوڈ میں جو پلینز آف سیلف ہوڈ ہیں اس میں ہم لوگ بعض اوقات اپنے آپ کو اسٹون پلین پہ پاتے ہیں اگر ہم اس بات کی انڈرسٹینڈنگ نہیں کر رہے جس بات کے لیے ہمیں مکلف کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی تخلیقی نسبت کے حصول کی جد و جہد کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی ذات میں پائے جانے والے تضادات، خود متضاد آراء اور رویوں کو، منفی مقاصد اور مخفی بدنیتی کو چھوڑ دیں۔ خود متضاد آراء اور تضادات جو اپنی ذات میں پائے جاتے ہیں، مطلب یہ کہ جو میں خود ہوں نہیں اور میں چاہوں کہ وہ میں اپنے ماحول میں پیدا کروں، یعنی میں اپنے آبجیکٹس میں پیدا کروں۔ انسانی ذہن ایز اے سبجیکٹ کام کرتا ہے اور چیزیں آبجیکٹس، چیز یعنی شے جو کہ مرضی حق ہوتی ہے، شے کا مطلب مرضی ہے، اور جب اس مرضی کو، اس شے کو ہم بینگ کانٹراڈکٹری یعنی متضاد ہو کے کچھ اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ہماری بدنیتی ہوتی ہے، چونکہ ہم وہ خود ہوتے نہیں ہیں۔ وہ میگنیٹک فیلڈ جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کو انتخاب کرنے سے انسان میں آتی ہے، دیٹ از ناٹ پریزنٹ، وہ ہوتی نہیں ہے، لیکن ہم لوگ پوز کرتے ہیں، ہم لوگ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم وہ پوز کریں، تو اس سے یہ سارے رویے جو ہیں یہ تضادات ہیں جو کہ سیلف کانٹریڈکٹری ہوتے ہیں اور یہ منفی رویے ہیں، اور ہمارے چند الٹیریئر موٹیوز ہوتے ہیں جو ہمارے مقاصد ہوتے ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے ہم مسلمان نہ بننے کے لیے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ اس کی ذرا مطلب میرے جیسے لوگوں کی سطح کے لیے کہ وضاحت کے یہ جو فرمایا ہے حضرت نے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حسن ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں متعین فرمایا۔ انہیں کہا لقد کان لکم فی اسوۃ حسنہ، تو یہ حسن جو ہے جب ان کی ذات میں متعین ہے تو جب ہمارے جتنے بھی حیثیات ہیں جتنے بھی، اس سے ہم ان اداؤں کو ہم اپنے اندر لانے کی کوشش کریں گے، اپنے اندر ان کا اخلاق اپنانے کی کوشش کریں گے، ان کی عادات اپنانے کی کوشش کریں گے، ان کے احوال اپنانے کی کوشش کریں گے، چاہے کوششیں ناکام ہی ہو، تو پھر ہم وہ انسان بنیں گے جو اللہ نے ہمیں بنایا۔ ہمارے یعنی وہ جو چیزیں ہمارے اندر آنی چاہیے وہ ہے اصل، باقی سب نقل۔ اور دوئیوں کو مٹانے کے لیے یعنی میں اندر سے کچھ باہر سے کچھ، منہ پہ کہوں سبحان اللہ اور دل میں کہوں کہ یہ تو بڑا خنزیر ہے، بڑا شیطان ہے، تو یہ چیزیں مٹانے کے لیے، یہ جو دوئی ہے اس کو مٹانے کے لیے ہی سارے انبیاء آئے کہ ایک اللہ سے جڑنے کا مطلب کیا ہے۔ اللہ تو ایک ہے، رسول ایک ہے، کتاب ایک ہے، تو اب اس سے جڑنے کا کیا مطلب ہے کہ ہم اپنے اندر یہ جو دو رویے ہیں نا، منفی، ایک مثبت ایک منفی، منہ پہ مثبت اندر منفی، اس کو مٹائیں گے تو یہ ساری چیزیں یہ جو فرمائے ہیں نا کہ یہ جو شخصیت کا مذاق بے جبر، تو یہ اصل میں جب ہم یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں ہر بندے کو پتہ بھی ہوتا ہے، اگلا بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ مجھے ڈاج کر رہا ہے، ہم سب ایک دوسرے کے رویوں کو اسی زاویے سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس سے بڑا اور کیا مذاق ہے اپنی ایک شخصیت کے ساتھ کہ میں وہ بات سوچوں یا وہ بات کروں، یہ سب سمجھ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، دن رات ہم اس کا تجربہ کریں، تو اس چیز کو مٹانے کا نام، یہ ساری جو بات ہے اس چیز کو مٹانے کا نام اصل میں نبوی جدوجہد ہے۔
اللہ نے جو انبیاء کو بھیجا تو یہی بات بتانے کے لیے بھیجا کہ یہ رویے منفی ہیں، ان کو چھوڑ دو. ان کو چھوڑو گے تو پھر وہ جو ذات حق نے بواسطہ انبیاء جو حسن بھیجا ہے اس کو اپنے اندر لانے کا آپ کا کوئی کام ہو سکے گا. جو حسن ایسا نہیں ہے کہ ساری غلاظتوں کے باوجود وہ آپ کے اندر آ جائے، اس کی کوئی رمق بھی آ جائے. انسان فی نفسہ ہی وہ جو ہے نا اسفل سافلین، کہ ہم نے پھر اسے ذلتوں کے گڑھے میں لڑکھا دیا. پھر استثناء ہے، وہ استثناء یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے سچا تعلق جب کریں گے تو پھر وہ حسن کی کچھ لہریں ہمارے اندر ہیں، وہ ذات سبحان کے کچھ ریفلیکشن ہمارے، اس ذات سبحان کی کچھ چمک دمک ہمارے اندر بھی آئے، جس سے پھر ہمارا دل و دماغ منور ہوگا تو پھر صحیح وہ حصے ذائقہ ٹھیک ہو جائے. کیا بات غلط ہے اس کو یعنی ہضم کرنے کا ایک حوصلہ مل جائے، کیا بات صحیح ہے اس کو لینے کا، اور جو غلط ہے اس کو چھوڑ دیں. یہ اصل میں یہ ساری بات جو ہے علمی انداز میں ظاہر کی گئی کہ ہر سطح کے لوگ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف بلانے ہیں. تو جو ذہین اور پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو بات سمجھانے کی، میری طرح جو سادی بات ہے وہ ہر بندے کی سمجھ میں تو نہیں آ سکتی. اب یہ بات جو حضرت نے کی ہے بہت یعنی ایک ایک وہ جو شروع میں انہوں نے کہا ایک ایک لفظ ایسا ہے کہ اس کی وضاحت میں گھنٹوں بات کی جا سکتی. اللہ بس سمجھ عطا فرمائے. اور اصل یہ ہے کہ جو ہمارے اندر جس کو تضادات ہیں وہ مٹانے کی کوئی اللہ تعالیٰ. اس تخلیقی جدوجہد کے لیے ہمیں خود برتری کے گھمنڈ، خود غرضی اور بدگمانی پر مفروضیہ قائم کرنے کی روش، لا یعنی خود بینی پر مشتمل طبیعت و مزاج سے یکسر چھٹی لینا ہوگی. اس عظیم تخلیقی کاوش کے لیے ہمیں خوابوں کی تجارت یعنی عالم بیداری کی ذمہ داریوں سے منہ موڑنے کی عادت اور بلا جواز عقلی استدلال کو ختم کرنا ہوگا. ہم اپنے اللہ کے ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے ہو جائیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے جذبات اور تصورات کو صراط مستقیم پر لائیں. ہمیں اپنی ذات کو منقسم کرنے والے عوامل اور مخفی تحفظات جو شک و شبہات پر مبنی ہوتے ہیں اس تخلیقی جد و جہد کی آبیاری کے لیے جڑ سے اکھاڑنا ہوگا. ہمیں اگر اللہ کا بننا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ہو جائیں تو ہمیں خود ساختہ دین اور اس کے خود ساختہ تشریحات کو چھوڑنا ہوگا. صحیح دینی ذوق کی پرداخت کرنا ہوگی. ہمیں سودی تمناؤں سے اور مقروض خواہشات سے جو جان چھڑوانا ہوگی. ہمیں بہادری و جرأت سے نام نہاد اخلاقی اور تمدنی جھوٹے پیراہن اتارنا ہوں گے. ہر قسم کی ذہنی مشغولیتوں سے خود کو آزاد کروانا ہوگا. ہمیں لا یعنیت سے یکسر اپنے آپ کو الگ کرنا ہوگا اور ہی جان خیز تمناؤں کے پھندوں سے نکلنا ہوگا. ہمیں اگر اپنے اللہ کا بننا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہو جائیں تو ہمیں اپنی پرفریب خفیہ مکارانہ سوچوں، جذبات اور احساسات کے نظام کی شرمناک چالوں کو ختم کرنا ہوگا. ہمیں اپنے نفس میں پالے ہوئے خون چوسنے والے کیڑوں اور زہروں کو نیست و نابود کرنا ہوگا. نفسیاتی سطح پر پائے جانے والے سوالات کے جوابات کی درست فراہمی کے لیے اور نفس کی پیچیدگیوں کے حل کے لیے ایک نظام کو برقرار رکھنا ہوگا. ایسا نظام جس سے ہم اپنے آپ کو دھوکہ دینے سے محفوظ رکھ پائیں اور نامعلوم کے خوف سے نجات پائیں. نامعلوم وہم جتنے ہمارے اندر وہمیں جنم لیتے ہیں، اور وہ وہمیں کیا ہے کہ میری نوکری چلے گئی تو میں روٹی کہاں سے کھاؤں، میرا کاروبار کم ہو گیا تو میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرے بچے کو ترقی کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے. اس طرح کے بے شمار وہمیں
یہ میرے ساتھ مخلص ہے کہ نہیں ہے، میری بیوی مجھ سے مخلص ہے، بیوی سوچتی خامد مخلص ہے کہ نہیں، میرے بھائی مجھ سے مخلص ہیں کہ نہیں، میرے دوست مجھ سے مخلص ہیں کہ نہیں. اس طرح کے بے شمار، اب اس کی تو میرے 2-4 مثالیں کہ یہ جو ذہنوں میں ایک خوف طاری رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا کرے گا اور وہ کیا کرے گا، اور ان خوف زدہ لوگوں کی جو مثالیں ہم عملاً دیکھتے ہیں کہ پھر وہ قدم باہر نہیں نکال سکتے. ہمارے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے، اب اپنے کمرے سے باہر نہیں نکل سکتے، ہر وقت وہ انہوں نے وہ آلات رکھے ہوئے ہیں، وہ کبھی پلپٹیشن چیک کرتے ہیں، کبھی کچھ چیک کرتے ہیں، کبھی کچھ چیک کرتے ہیں، زیادہ تو نہیں ہوگی، کم تو نہیں ہوگی. اب یہ کیا ہے؟ یہ وہ نامعلوم خوف ہے جو ہم نے پہلے اپنے اندر آنے دیے، پھر اس کو پایا. اللہ رسول سے تعلق نہیں جوڑا، کمزور کرتے چلے گئے. اپنی یہ جو باتیں ہیں نا، یہ کہ اپنی رائے سے خود ہی یعنی یہ جو سیلف پرسکرپشن کا مسئلہ ہے کہ خود ہی تجویز کیا، خود ہی اپنے ایک زاویہ متعین کیا کہ میں اس طرح کروں گا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، اس طرح کروں گا تو وہ 4 بندے وہ ناراض ہو جائیں. ایک اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی. یہ سارے ہمارے جو یعنی تقسیم کا عمل ہے یہی ہے کہ میں اس کو چھوڑوں گا تو وہ میرا وہ نقصان ہو جائے گا، اس سے تعلق جوڑوں گا تو وہ 10 بندے ناراض ہو جائیں گے، اس سے جوڑ لوں گا، اس کی جا کے چوکھٹ پہ سجدے کروں گا تو میرے 50 بندے پیچھے آ جائیں. کبھی یہ نہیں سوچا کہ کوئی کسی کے پیچھے نہیں آتا، ایک اللہ راضی ہو جائے. جیسے حضرت نے پہلے کہا کہ کائنات جب یہ شعور ڈیولپ ہو جائے اور اس حسن سے جڑ جائے تو پھر کائنات کی کل چیزیں آپ سے جڑ جاتی ہیں. وہ کائنات کا خالق ان کو حکم دیتا ہے کہ وہ سب چیزیں آپ کی مدد و معاون بن جاتی ہیں، آپ کے ساتھ چلتی ہیں، آپ کے لیے راستے صاف کرتی ہیں. اگر وہ ناراض ہو جائے تو پھر کائنات کی کل چیز آپ کا ساتھ چھوڑ جاتی ہے. ہر لمحے آپ پہ رکاوٹیں آتی ہیں. یہ جو ہمیں رکاوٹیں مصیبتیں آتی ہیں، ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس کا ادھر سے ہی سارا جنریٹ ہوتا ہے. ہم اس یعنی جو ازلی حسن ہے اور جس کا ایک متشکل نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اور پھر درجہ بدرجہ ہمارے بزرگان دین کے راستے سے ہم نے سیکھا. ہم نے تو اپنے حضرت الشیخ کو ہی دیکھا. اب وہ جو متشکل شکل ہم نے دیکھی، اس شکل کے مطابق اپنے آپ کو ڈالتے چلے جائیں گے تو وہ ساری قوتیں ہمارے ساتھ. تو یہ نامعلوم خوف جو ہیں یہ تو آج کا بہت بڑا المیہ ہے. یہ وہموں کی شکل میں گھیرا ڈالتے ہیں اور اس کی تدبیر جو ہے وہ جب ہم نہیں اختیار کرتے، تدبیریں یہ اوپر ہی لکھی ہوئی ہیں کہ آپ اپنے نفس میں پالے ہوئے خون چوسنے والے کیڑے زہروں کو نیست و نابود کرنا. اب خود ساختہ یہ جو ہم نے پیراسائٹس پیدا کیے اپنے ذہنوں میں، اپنے دلوں میں، اپنے طرز عمل سے، ان کو یہ جب تک نہیں چھوڑیں گے تو یہ نامعلوم خوف کیسے جائیں گے؟ اللہ پہ بھروسہ نہیں کریں گے تو پھر کیسے خوف ہو؟ اور وہ پھر یہی ہے کہ ان کے پاس تو یہی علاج ہے جو کہ وہ پھر سونے سلانے والی گولیاں کھلا دیتے ہیں کہ سو جائیں ہے جی، اور ان کے پاس اور کوئی علاج ہے نہیں. علاج صرف یہی ہے کہ وہ جو ایک اصل اور وہ جو حسن ازلی ہے اس سے کوئی رابطے کے ذریعے پیدا کریں گے تو انشاءاللہ کچھ صحت ہو جائے. بس مجھے تو اتنا ہی بات رہ گئی ہے. اس میں حجان خیز تمناؤں کے کندھوں سے نکلنا ہوگا. یہ حجان خیز بیٹا، یہ جو تمنائیں ہم پالتے ہیں کہ جب تک میری کوئی ڈیفینس میں 5 کنال کا گھر نہ ہو، میرے نیچے کوئی 2-4 کروڑ کی گاڑی نہ ہو، میرے پاس کوئی ترکی کی یا کوئی یہودیوں کی حسینہ نہ ہو تو پھر میری زندگی کا کیا لطف. یہ ایک مثال دی ہے. یہ جو حجان خیز تمنائیں ہیں یہ خود ہم اس کے پہلے ایک دل و دماغ میں بنتے رہتے ہیں اور اس کو چھوڑتے نہیں کہ اللہ نے اسی تمناؤں سے منع فرمایا.
دین کا طرز عمل یہ ہے کہ اپنے سے نیچے دیکھیں تاکہ اللہ کا شکر کر سکیں، لیکن ہم وہ تمنائیں پالتے رہتے ہیں کہ واہ جی واہ۔ وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ قارون اپنی پوری شان و شوکت سے نکلا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جو دنیا پرستے قال الذی یرید الحیات الدنیا یا لیتنا انہ لذو حظ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، ہے جی، کہ جینا ہوئے چاہتا اللہ جینا ہو کہ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا۔ تو جو جن کو اللہ نے علم دیا تھا، اب یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ جن کو علم، وہ علم کیا ہے؟ یہی علم ہے کہ یہ چیزیں کچھ نہیں ہیں، یہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ کی وہی جیسے مرضی مولا ہے۔ یہ اشیاء پرستی سے اٹھیں گے، یہ اشیاء پرستی ہے، یہ تمنائیں جو ہیں ہجان خیز تمناؤں کو پالنا پوسنا، یہ اصل میں تو چیزوں کی پوجا پاٹ کا نام ہے۔ ان کو جن کو علم دیا تھا انہوں نے کہا تمہاری خرابی ہو، یہ تو اصل ثواب، یہ اصل بات، یہ اصل خیر، اصل بھلائی تو اللہ سے آخرت کی ہے، یہ تو کچھ چیزیں نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے جب ہم نے خزانوں سمیت انہیں دنسا دیا تو پھر وہ جو کہنے والے تھے کہ واہ جی واہ یہ تو شان و شوکت سے ادنا نہیں ہونی چاہیے، انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے اسی انہوں نے کوئی شامل نہیں۔ تو یہ بات اس دنسانے سے پہلے جس کو معلوم ہوگی اس کو اللہ کہتے ہیں کہ علم یہ ہے۔ تو یہ جو تمنائیں ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سے کوئی کرو فر سے گزر جائے تو ہمارے دلوں میں ایک تمناؤں کا ایک جنگل شروع ہو جاتا ہے، جھاڑ جنکار اگنا شروع ہو جائے، اس کو وہیں کاٹیں گے تو وہ بات ختم ہوگی، نہیں ہوگا کاٹیں گے تو وہ بڑھتے بڑھتے جھاڑ جنکار اتنا بن جائے گا کہ اس میں سانپ بچھو ہر چیز آ جائے۔ تو یہ ہے وہ یہ جو جان ہے جو آپ نے پوچھا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے طبیعتی تعلق کو استوار کرنے کے باعث سے ہمیں اس بات کو پورے تیقن سے سمجھنا ہوگا کہ محض اللہ تعالیٰ اور صرف اللہ تعالیٰ ہی قائم بالذات ہیں، اللہ تعالیٰ ہی حقیقی وجود کے حامل ہیں، وہی الحق ہیں، وہی عدل ہیں، اسی لیے وہی الوجود ہیں۔ زندگی کی ہر شکل انہی پر ہی منحصر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شے کا وجود اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے ذریعے ہے، اللہ کے سوا کچھ بھی قائم بالذات نہیں ہے، خود مختار ذات صرف ذات حق ہے، اللہ ہی الوجود ہیں، حقیقی ہیں اور سچ ہیں، باقی ہر موجودی انہی پر انحصار کرتی ہے۔ اگر کوئی تم ہے تو وہ یا تو میں کی وجہ سے ہے یا وہ کی وجہ سے ہے۔ یہ یہاں پہ تھوڑا سا جو IMS بابا جان فرمایا کرتے تھے تو وہ لوگ چھوٹے ہوتے ہیں جن کا ہی اور یو چھوٹا ہوتا ہے، وہ لوگ بڑے ہوتے ہیں جن کا ہی اور یو بڑا ہوتا ہے، جن کا میں چھوٹی ہوتی ہے، جن کا تم بڑا ہوتا ہے اور وہ بڑا ہوتا ہے، وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ فرمایا کرتے تھے جو کہ IMS میں ہی رہے گا، IMS میں سے نکلے گا نہیں، جن کا وہ بڑا نہیں ہوگا، جن کا تم بڑا نہیں ہوگا، وہ لوگ پھر لایانیت اور سودی تمناؤں اور مخروض خواہشات اور ہی جان خیز تمناؤں میں رہیں گے۔ اصل میں آئے یعنی میں سجدہ ہی اللہ کو ہے صرف۔ مقصد اس بات کا یہ ہے کہ میں مکانی ہے، صوفیہ جڑے کہتے ہیں نا جی کہ جب تک کچھ حاصل نہیں ہوگا جب تک میں نہیں مکے، میں سے مراد یہی ہے کہ یہ جتنے کبر کے سارے غرور کے شیخی کے جتنے بھی سارے تانے بانے ہیں، اسی میں سے جب یہ طاقتور ہوتی جاتی، جب بڑی کرتے جاتے ہیں تو اصل میں ہم چھوٹے ہوتے ہیں۔ اس کو مٹانا ہے۔ یہ جتنے صوفیہ بزرگ گزرے ہیں سب نے میں کو مٹایا، اس کی بریک کرنی، اس کے ساتھ اس کو جب دیکھیں گے، جب نظر اس پہ ہوگی تو پھر اپنی تو کوئی یہ کیڑے سے بھی کوئی حیثیت نظر نہیں آئے گی، تو میں یہ کیڑے مکوڑے جو ہیں شاید اس کی بھی وصیت، جب اس پہ نظر ہو، جب اس سے نظر ہٹتی ہے پھر ہوتا ہے کہ جی میں 7 فٹ کا کرتا جی میں تو جناب 5 کروڑ کی گڈی سے بیٹھا ہوا
وہ ایک بزرگ سے پوچھا تھا کسی نے کہ تسی جانتے نہیں جی میں کون ہے؟ بزرگ نے کہا ہاں پتر میں جاننا ہے، ایک بدبودار نطفے کی تو پیداوار ہے اور مٹی کا تو کھاجا ہے، اور چلتے پھرتے تو روز اپنے پیٹ میں کوئی 200-400 گندگی لے کے پھرتا ہے، جو جسم کے باہر لگ جائے تو ناپاکی ہو جاتی ہے، بس یہ تیری حقیقت ہے۔ اس حقیقت کو مد نظر نہیں رکھیں گے تو پھر میں جو ہے وہ بڑی ہو جائے گی، جیسے تو اگر وہ ہو جائے گی ختم، اس کو مٹانا ہے، جو مٹ جائے گی تو پھر چیزیں اصل میں نظر آئیں گی، جو چیزوں کی حقیقت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ جو لفظ بار بار آتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تخلیقی تعلق استوار ہے، اللہ نے کس بات کے لیے پیدا کیا؟ اشیاء کی پوجا پاٹ کے لیے تو نہیں پیدا کیا، اللہ نے تو اپنے لیے پیدا کیا، ان چیزوں کو تو ہمارے لیے پیدا کیا۔ جب اس سے تعلق جڑے گا تو پھر یہ بات ہوگی کہ ہم اللہ کے لیے ہوں گے، چیزیں ہمارے لیے ہوں گی۔ جب اس سے تعلق ٹوٹے گا تو ہم چیزوں کے غلام ہوں گے اور دھکے کھائیں گے۔ بے شک حال، ماضی، یہ اور وہ، ادھر ادھر، سب اللہ کی وجہ سے ہے، اللہ سے ہے، من جانب اللہ ہے، اللہ کا ہے، اللہ کی طرف ہے اور بحضور اللہ ہے۔ اس تخلیقی تعلق کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں اور یقین کریں کہ اگر اللہ میرے ہیں اور میں ان کا ہوں تو میں اس وقت اپنی اصل پر ہوں، اور اگر میں اپنی اصل پر ہوں تو میں حقیقی ہوں اور میں واقعی ہوں، اور اگر میں اپنے تعلق باللہ میں سچا نہیں ہوں تو میں اپنی اصل پر نہیں ہوں، میں کھوٹا ہوں، اس صورت میں اپنے لیے ہی اجنبی ہوں اور غیر ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ میرے ہیں اور میرے دوست ہیں تو پھر کائنات میری ہے، اور اگر میں اپنی اصلیت پر نہیں ہوں تو میرے سمیت کچھ بھی میرا نہیں ہے، میں محض فریب ہوں۔ تو جب میں اپنی اصل پر نہیں ہوں تو میں اپنی خودی اور ہونیت کی بگڑی ہوئی اور مضحکہ خیز شکل ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا میرے ساتھ اور میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہی میری شناخت ہے، میرے اللہ کے ساتھ جڑے تھی میری خودی اور شخصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ میرے قریب ہے۔ اصل سوال اس قربت کا نہیں جو میرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے، اصل بات تو اس قرب و وصال کے فہم، ادراک اور آگہی کی ہے، اصل بات تو اس قرب و وصال کی دھن اور دھیان میں زندہ رہنے کی ہے، اور اصل بات تو اس تخلیقی تعلق ہے، فکر اور استغراق کی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی محبت پر پکا سچا یقین ہی میری شناخت، میری انفرادیت اور میرا تشخص ہے۔ اللہ تعالیٰ میری پیا ہیں اس لیے میں ان سے عشق کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پر کلیتاً انحصار اور بھروسہ میری تکمیل کرتا ہے۔ میرا سب کچھ خود اپنے آپ سمیت انہی سے ہے، وہ مکمل طور پر میرے ہیں۔ میرے اور اللہ تعالیٰ کے بیچ تعلق دو طرفہ ہے، نہ کہ یک طرفہ۔ میرے تعلقات کے معنی کچھ بھی نہیں اگر اللہ میرے ساتھ تعلق نہیں رکھتے، میں اللہ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا۔ کسی بھی شے کی ہے نیت یا وجود اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے ساتھ ہے اور بحضور اللہ ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ شے نہیں ہے، اشیاء اللہ تعالیٰ نہیں ہے۔ وہ ماورائے ادراک ہیں، وراء الورا ہیں، نہایت عالیشان ہیں اور مطلق ہیں۔ ہر چیز کا ظہور اللہ سے ہے اور ہر چیز اللہ کی طرف رجوع کرنے والی ہے۔ اس لیے مجھے تمام لوگوں، تمام مخلوقات اور تمام اشیاء سے محبت کرنی چاہیے۔ اگر میں ان سے محبت نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتا۔ اگر میں تہی رست ہوں، اگر میرے پاس میرے اللہ ہیں تو ہر چیز میری ملکیت ہے، اور اگر میں ہر چیز کا مالک ہوں لیکن میرے پاس میرے اللہ تعالیٰ نہیں ہے تو میں کنگال ہوں۔ یہ بات اصل اصول ہے۔ مجھے اس بات کا شعور ہونا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں تو میں کسی چیز سے محروم نہیں ہوں۔ تبندگی یعنی امیری اور مخلصی کو اسی طرح سمجھنا چاہیے۔
النبی الخاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو النبی الخاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ مخلوقات میں عظیم ترین بلندی پر ہیں۔ اگر میں نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور پیروی کا سچا اور پکا فیصلہ کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے لیے تمام رفعتیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم الشان بلندی کا عکس ہیں۔ ان کی بلندی کے سوا عالم خلق میں اور کوئی بلندی ہے ہی نہیں۔ ماضی اور مستقبل کی رفعتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفعت کامل کا عکس ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کا کامل معیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ ترین کسوٹی ہیں، اس لیے آپ کو کسی کسوٹی پر پرکھا نہیں جا سکتا۔ انسانی تاریخ میں ظاہری و باطنی، خیر، حق اور جمال کے مدھم یا روشن عروس انسان کامل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیر، حق اور جمال کا عکس ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تخلیقی تعلق کی کوشش اور جد و جہد کو، جنگ جوئی کو اور ہم آہنگی کو سنجیدگی اور اخلاص کے ساتھ سمجھنا چاہیے۔ دید اور بصیرت کو افقی سیاحت میں نہیں کھپانا چاہیے۔ دید اور بصیرت کو عمودی منزلوں کی کھوج لگانی چاہیے، چونکہ عمودی سفر انسان کی روحانی، عقلی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اپنی جانچ، اپنا محاسبہ، اپنی پڑتال، اپنا تعین، اپنا تجزیہ، اپنی تصحیح، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کے بتائے ہوئے سانچے میں ڈھالتے رہنا، اپنی تطہیر، اپنا تزکیہ کرنا، اپنے آپ کو مرتب کرنا، اپنے آپ کو مرتکز کرنا ظاہری اور باطنی طور پر انسان کا مقصد ہونا چاہیے، اور یہ مقصد پورے اخلاص اور سنجیدگی کے ساتھ پورا کرنا چاہیے۔ یہ خود تعمیری کی جہد مسلسل آخری سانس تک جاری رہتی ہے۔ بینگ ہاریزونٹل یعنی ورٹیکیلٹی اور ہاریزونٹلٹی، افقی اور عمودی، بابا جان یہ بہت زیادہ استعمال ملایا کرتے تھے الفاظ، یعنی کائنات کو یہی سمجھنا کہ یہ کسی کے ساتھ اٹیچڈ نہیں ہے۔ جس طرح فلاسفرز کرتے ہیں کہ وہ دی ریالٹی یعنی حقیقت کی طرف جانے کے لیے کائنات کا کی سی کو استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ بہرحال رہ جاتے ہیں، ہاریزونٹل نہیں ہیں۔ ورٹیکیلٹی کا مطلب یہ ہے کہ وحی کے علوم کے ذریعے حقیقت تک کا سفر کرنا، یہ عمودی سفر ہوتا ہے۔ بغیر وحی کے علوم کے انبیاء کو مائنس کر کے حقیقت کی طرف کا سفر ہاریزونٹل رہتا ہے۔ دوسرے معنوں میں اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہاریزونٹل میں جب ہورائزن کے اندر جو چیزیں ہیں انہیں اشیاء میں گم رہنا، اور ورٹیکل میں وہ جو روحانی سفر ہے اس کو اپنا مقصد بنا، اس کو مقصد بنائیں گے تو یہ جو اشیاء کی چیزوں یا ہاریزونٹل جو سفر ہے یہ مائنس نہیں ہو جاتا، یہ خود بخود ساتھ چلتا ہے۔ یعنی روحانی سفر اسی وحی کی روشنی میں ہی ظاہرہ ہو سکتا ہے، اصل اور حقیقی روحانی سفر، اور باقی یہ جو یعنی چیزوں پہ اس ہورائزن میں جو چیزیں ہیں انہی میں نظروں کو کھپانا، اسی میں اپنی بصیرت کو کھپانا، اسی سوچ میں صبح شام گھوم رہنا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ کیسے اکٹھی ہوئی، میں دنیا کا پہلے نمبر کا امیر آدمی کیسے بن جاؤں، میں دنیا کا 100ویں نمبر کا کیسے بن جاؤں، میں پاکستان کا کیسے بن جاؤں۔ یہ ساری ہاریزونٹل بحثیں ہیں۔ روحانی بحث تو یہی ہے کہ میں کتنا اپنے اللہ اور رسول سے جڑوں، میرے اندر کتنی ریفلیکشن ہوتی ہے، اس ذات سبحان کی جو بھی ریفلیکشن ہے وہ کیسے میرے اندر ہے، بس اس کو پانے دینے کی کوشش۔ روحانیت بھی ہے، ورٹیکل سفر بھی ہے۔ ٹھیک ہے، میں تو موٹی جی گل
نگاہ یہ جو میں بات کرتا ہوں نا، یہ جو اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں بات کرتا ہوں، تو اس میں کوئی غلطی ہو تو مجھے بتا دیں کہ آپ نے ٹھیک یہ بات بتائی، اس کو ایسے کر لیں، یعنی اپنی تصحیح کے لیے میں یہ بات کرتا ہوں جی، کوئی مطلب اس میں کوئی ہے نہیں ہے، کیونکہ یہ بات تو ہم نے پہلے ہی طے کی کہ تضادات کو ختم کرنا ہے۔ میرے اندر کوئی غلط بات ہے تو کوئی میرا دوست ولید صاحب اٹھ کے کہیں کہ یہ بات اس طرح تو نہیں ہے، میں تو اگر میں برا مانتا ہوں تو پھر میں تو جھوٹا ہوں، کہ جو بات میں خود کر رہا ہوں کہ اندر اور باہر سے ایک چیز ہونی چاہیے، جب باہر سے میں کہہ رہا ہوں تو پھر اندر بھی میرے وہی بات ہونی چاہیے۔ تو یہ اس لیے میں ذرا موٹی بات کرتا ہوں کہ اگر کسی دوست کو جیسے مجھے سمجھ آئی ہے، اگر وہ ویسے نہیں ہے تو چلے وہ ٹھیک ہو جائے، کیونکہ بابا جان کے علوم سمجھنے تو چاہیے۔ جی مطلب یہ تخلیقی تعلق کی کوشش کے ساتھ جنگجوئی اور جدوجہد دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، جنگجوئی بھی استعمال ہوئے جنگجوئی جو ہے وہ بہرحال اسرائیل کے ساتھ جنگجوئی سے تو زیادہ ہی کرنی پڑتی ہے۔ مقصد ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تخلیقی جدوجہد اس وقت ہی ہوگی نا جو اپنے اندر جو جہاد اکبر جس سے کرنا ہے اس سے جنگجوانہ انداز سے لڑیں گے تو ہوں گے، ورنہ تو اب دوست یہ بھی کہتے ہیں جی کہ وہ سویرے الارم لایا سی آنکھیں نہیں کھلی، یا وہ آنکھ کھلی سی جو اٹھیا نہیں گیا، مطلب ہے تو ہم اتنے شکست خوردہ کہ اس نفس کے مقابلے میں اٹھ کے کھڑے نہیں ہو سکتے، ٹھیک؟ تو یہ جنگجوئی اختیار کریں گے تو کچھ حاصل ہوگا نا۔ تو بس یہ بات ہے کہ مقصد یہ ہے کہ اللہ نے جن کو نمونہ، یہ حضرت نے بھی لکھا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی جتنا کمال، وہ آخری خاتم النبیین کا مطلب یہ بھی ہے کہ سب سے بلند چوٹی، اس کے دونوں طرف ڈلوان، تو وہ سب سے بلند چوٹی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اب وہ تو کھڑے ہوں راتوں کو بسترے سے ہٹ کے، ابھی کہ یہ بھی فجر میں بھی ساڑھی جناب اٹھیا نہیں جاتا، تو اس کے خلاف جہاد تو کرنا پڑے گا، جنگ جوانہ انداز میں کرنا پڑے گا۔ نگاہ اور حقیقت کے درمیان خلیج کو بھرا رہنا چاہیے۔ اگر میں الاحد سے تعلق رکھتا ہوں تو مجھے بھی ظاہری اور باطنی سطح پر ایک ہونا چاہیے، مجھے اپنی ذات کو منقسم ہونے سے بچانا چاہیے۔ ایک میں اگر بہت سے ہوں یہ کیسی بات ہے، یہ شرمناک بات ہے۔ میری نگاہ کو اور بصیرت کو معلوم اور نامعلوم، ممکن الادراک اور ناممکن الادراک کے حدود اور تعین کو سمجھنا چاہیے۔ انسانی علم کی حدود کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ جو میں نہیں سمجھ سکتا، جس چیز کا مجھے ادراک نہیں ہو سکتا، مجھے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ میری عقل کے برتن میں نہیں سما سکتا۔ زندگی اپنے آپ کو جوخوں میں ڈالنے کا نام ہے۔ اگر میں سچائی کے مختلف مراتب کو جاننے کا یارہ نہیں رکھتا، حوصلہ نہیں رکھتا، تو میں زندہ ہی نہیں ہوں۔ اگر مجھے زندہ رہنا ہے تو مجھے خطرہ مول لینا چاہیے، جوخم مول لے کر ہی زندگی کی جامعیت کو جذب کرتے ہوئے منزل یاب ہوا جا سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے آدمی کو اپنے خودی، نفس، حیات اور اشیاء کی کلیت کو سمجھنے کے لیے معرفت بھری بصیرت کی کھوج میں لگا رہنا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے اپنے اندر مردانگی، مدافعت اور برداشت کا مادہ پیدا کرنا چاہیے۔ بصیرت، فرق، شناخت، عالی ہمتی، مزاحمت اور برداشت کی قابلیت پیدا کرنے کے لیے مرشد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کسی کے شیخ نہیں ہے تو وہ خوش اسلوبی سے کام نہیں کر سکتا، اس لیے وہ خود تشخیصی اور خود نسخہ نویسی سے جان چھڑوائے۔ نسخہ نویسی اور تشخیص کا حق صرف معتبر اور ماہر فن طبیب کے پاس ہوتا ہے۔ اپنے نفس کی تربیت کے لیے مجھے اپنے شیخ کی پیروی کرنی چاہیے۔ اپنے رذائل کے خاتمے کے لیے مجھے اپنے شیخ کا کار بند رہنا چاہیے۔ اگر میں یہ سمجھ جاؤں کہ میں اور آپ خود سے کچھ نہیں سمجھ سکتے تو یہ فہم اعلیٰ ترین فہم ہے۔ نواحی اپنی زندگی میں بے احتیاطی برتتے ہوئے مختلف لمحات میں اپنے طرز عمل کی اظہار کے لیے چند فقرات بولے اور سنے جاتے ہیں جو کہ اخلاص اور سنجیدگی کو مسخ کرتے ہیں۔
ان نازیبہ فقرات کی فہرست کچھ یوں ہے جو مختلف سچویشنز میں بول دیتے ہیں. بابا جان فرما رہے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے، اور وہ مختلف سچویشنز جو صورتحال ہوتی ہے وہ بہت زیادہ معنی خیز ہوتی ہے، اور ان فقرات کے بہت زیادہ دور رس نتائج بھی ہوتے ہیں اور اثرات بھی ہوتے ہیں. بعض اوقات ایسی سچویشنز یا ایسی صورتحال جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہونی ہوتی ہے، اگر ہم اپنی تخلیقی جد و جہد میں اپنے اللہ تعالیٰ کو اپنا بنانے میں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب بن جاتے ہیں. وہ فقرات بابا جان فرماتے ہیں کہ یہ بھاڑ میں جاؤ میری بلا سے، زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا، سب اچھا ہے، فضول میں پریشانی کی کیا ضرورت ہے، بس ہو جائے گا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ تو ہمیں مفت میں ملا ہوا ہے، اس کی کیا پرواہ، یہ تو بالکل سادہ سی بات ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں. جبکہ یہ سارے جو فقرات کہے جاتے ہیں وہ ان لمحات میں کہے جاتے ہیں جہاں پہ ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے گائیڈ لائن بھی مل رہی ہوتی ہے، رہنمائی بھی مل رہی ہوتی ہے، اور ہم اپنے رویے کو ان لائنس کو استوار بھی کر سکتے ہیں جانتے ہوئے بھی. پھر بھی یہ الفاظ ہم بولتے ہیں تو بابا جان فرماتے ہیں کہ ان سے ہمیں اوائڈ کرنا ہے. عوامل دوز اپنے طرز عمل و فکر میں ان فقرات کو شامل کریں. ذرا دھیان کریے، مستعد و چوکس رہیے جناب، ہوشیاری سے، احتیاط سے، آسان مت سمجھیے، زندگی بچوں کا کھیل نہیں ہے. ہر سوچ، خواہش اور کام کا منطقی نتیجہ اور جزا سزا کو پہلے سے دیکھ لینا چاہیے. زندگی اور نعمتوں کو بے وقت مت جانیے. بابا جان فرما رہے ہیں کہ سوچ کی بے احتیاطی سے بچنا ہے، سوچوں کے اظہار میں بد احتیاطی نہیں کرنی، عجلت میں فیصلے نہیں کرنے، فیصلوں کو جلد بازی میں نافذ نہیں کرنا، اپنی ذات میں ٹھہراؤ اور تحمل کی تخلیق کرنی ہے. مشکلات اور مہمات کا فیصلہ حوصلے اور ہمت سے کرنا ہے. نفسیات مارا اور ماحول کے خلاف نبرد آزما رہنا ہے. اور بابا فرما رہے ہیں کہ 4 طرح کی بیگانگی، جسے بابا جان نے ایلینیشن کا ورڈ کے تحت بابا نے فرمایا کہ 4 طرح کی بیگانگی سے بچنا ہے. اپنے آپ سے بیگانہ نہیں ہونا، دوسروں سے بیگانہ نہیں ہونا، اپنے ارد گرد کی اشیاء سے بیگانہ نہیں ہونا، اپنے اللہ سے بیگانہ نہیں ہونا. بابا جان فرما رہے ہیں کہ 4 اقسام کی مطابقتیں پیدا کرنی ہیں. اپنے آپ سے مطابقت، دوسروں سے مطابقت، اشیاء سے اور اللہ سے. میں اور کائنات اللہ کے بالمقابل نہیں ہے اور نہ ہی اللہ سے دوری پر ہے. میں اور کائنات اللہ میں ہیں، اللہ سے ہیں، من جانب اللہ ہے اور بحضور اللہ ہے. انسان کے ظاہر و باطن میں پایا جانے والا ہر خط، ہر لائن اپنا مبدا و معاد اللہ کی ذات میں رکھتا ہے. انسان کے لیے مرکز فقط اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے اور تقویٰ ہے. شعور و آگہی انسان کی ناگزیر ذمہ داری ہے. عمل سے پہلے منزل کا شعور لازمی ہے. اللہ تعالیٰ تقدیر، ماحول، معاشرے اور بے قابو حالات پر الزام تراشی بند کرنی چاہیے. چیزوں کو کلیت میں دیکھنے کی پکی سچی کوشش کرنی چاہیے. معاملات کی مکمل تفہیم سے پہلے فیصلے نہیں کرنے چاہیے. اپنے آپ میں بصیرت، فیصلہ، مصمم ارادے اور قربانی کے جذبات کی آبیاری کرنی چاہیے. تحمل اور برداشت پیدا کرنی چاہیے. امید اور خوف صرف اللہ تعالیٰ سے رکھنا چاہیے، نہ کہ لوگوں اور انسانوں سے. خوف اور رجاء اگر ہوں تو صرف من جانب اللہ اور بحضور اللہ تعالیٰ ہوں. شعور اور ہوش مندی سے دہی دامن نہیں ہونا، کیونکہ شیطان کی تخمین میں چھٹی نہیں ہے. لہذا غفلت سے اجتناب کریں اور اللہ کی حضوری میں رہیں. آخری جو 2-4 فکرے ہیں ان کا مقصد موٹا سا تو یہی ہے کہ یہ جو ہم بعض اوقات ہوتا ہے کہ یا تو اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے، اپنی تدبیروں پہ ہی بھروسہ ہوتا ہے، غلط ہو صحیح، یا پھر اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں تو پھر وہ اللہ پہ بھروسہ کرنے والے وہ سمجھتے ہیں کہ کنویں میں چھلانگ لگائیں گے تو یہ بھی ٹھیک. ایسا نہیں. اللہ کا نظام انبیاء کے ذریعے ہم تک آیا،
اس میں پورے شعور اور بصیرت سے کام کریں، سوچ سمجھ کے فیصلے کریں۔ یہ نہیں ہے کہ اندھا دھند، مطلب میری گاڑی کی بریک بھی نہیں ہے تو میں کہوں بس اللہ کے بھروسے پہ چلاتا ہوں، کوئی بات نہیں، یہ جرم ہے، اللہ کے ہاں بھی یہ جرم ہے۔ یہ مثال میں نے موٹی سی، اس سے باقی چیزیں سمجھ لی کہ فیصلے کرتے وقت، عمل کرتے وقت اپنی جو اللہ نے عقل دی ہے اس کو پوری طرح استعمال کر کے عمل کریں، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات سے ہو، نظر وہاں، بس یہ فرق ہے۔ یعنی جو اللہ سے تعلق والے لوگ ہیں ان کا طرز عمل صحیح یہ ہے کہ پوری تدبیر، پوری عقل، پوری شعور لگانے کے بعد جو اللہ نے دی ہے، اور اس میں مشورہ بھی شامل ہے، سب کرنے کے بعد پھر بھروسہ اللہ پہ۔ یہ نہیں ہے کہ یعنی اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں، بالکل اندھوں کی طرح کام کرنے کو، یہ توکل بالکل نہیں ہے، یہ توکل کے خلاف ہے جو ہم نے بابا جان سے سیکھا، اور یہی دین کی بات ہے کہ توکل کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو دینی بندہ ہو وہ عقل شعور سے چھٹی گئی۔ نہ نبیوں نے یہ تعلیم دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پہ، حالانکہ عرب میں یہ جو رواج نہیں تھا خندقیں کھودنے کا، وہ تو یہی تھا کہ باہر نکل کے مقابلے کرے، لیکن حضرت سلیمان فارسی نے رضی اللہ تعالیٰ نے تجویز دی کہ وہاں تو اس طرح خندق کھود لیتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کر، یعنی اپنا پورا شعور، پوری عقل لگائی اور اس کے بعد فیصلہ کیا۔ یہ نہیں کیا کہ بس ٹھیک ہے جی کہ ہم تو اللہ کے ہیں اور اللہ نے ہماری ذمہ داری لی ہوئی ہے تو اس لیے اب ہمیں تو کوئی عقل کا، شعور کا کوئی تدبیر اختیار کرنا ہی کوئی جرم ہوتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے معاملات میں پوری بصیرت اور شعور سے چلنا ہے، اور جتنی اللہ نے دی ہے اگر اس کو استعمال کرنا ہے، پھر نتائج اللہ پہ چھوڑ، بس یہ اس کا مقصد، مطلب موٹا سا یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان باتوں کو سوچیں، سمجھیں اور اپنے اللہ سے تعلق پیدا کریں۔ مائک لے لیں مصطفیٰ صاحب۔ ایسی گاڑی مارنا ایک ہی بات جی جو ایک ہی بات جی سوال اپنا کر لیں گے۔ آپ نے جو عوامل کے چیپٹر میں 4 طرح کی بیگانگی سے بچنا ہے، اپنے آپ سے بیگانہ نہیں ہونا، دوسرے سے بیگانہ نہیں ہونا، اپنے ارد گرد کی اشیاء سے بیگانہ نہیں ہونا، اور اپنے اللہ سے بیگانہ نہیں ہونا، اور پھر وہ 4 اقسام کی مطابقتیں پیدا کرنی ہے، ذرا اس کی تشریح کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان چونکہ ذمہ دار پیدا کیا گیا ہے، ریسپانسبل پیدا کیا گیا ہے، تو تخلیقی کاوشوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کنٹینر بنایا ہے۔ قلب مسلمان میں اللہ تعالیٰ سما جاتے ہیں، ویسے پوری یونیورس میں نہیں آتے۔ تو جب اتنی بڑی ذمہ داری کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو چن لیا ہے تو اس میں کچھ رسپانسبلٹیز ڈیفینیٹلی آئیں گی، اور بابا جان فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ سے محبت بندے کو ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ تو جس کنٹینر میں انسان ذاتی سطح کے اوپر موجود رہتا ہے، جسے ہم بایولوجیکل سیلف کہتے ہیں، جسم کہتے ہیں، اس میں ہی موجود انسان رہتا ہے، تو اس میں رہتے ہوئے اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنے جسم کو، اور اس کو، اس کی پرداخت یا اس کا خیال کرنا، اپنے آپ سے بیگانگی کا مطلب یہ ہے کہ مجھے خود سے ہی یہ لگے کہ یہ میرا غیر ہے، یا مجھے اپنا غیر ایسی جگہ سے معلوم ہو جو میں یہ سوچوں کہ
جو نوید اشرف صاحب مجھے سوچتے ہیں میں وہ ہوں. یہ ایک لائن آف ڈیمارکیشن ہے, یہ ڈسٹنکشن ہے, اور میں ہمیشہ سے وہی سوچتا رہوں جو ماحول میرے بارے میں سوچتا رہے. تو ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے کہ بندے کو اپنے آپ سے بیگانگی ہو جاتی ہے. دوسرا اللہ تعالیٰ سے دوری بیگانگی ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری بیگانگی ہے. اور جس طرح جو احکامات اپنے آپ کو اپنی سیلف کے یوسیج کے ہیں, یعنی استعمال کے ہیں, اگر ان احکامات سے ہم اگر ان کو ریسپانسبلی پورا نہیں کر رہے تو ہم اپنے آپ سے بیگانہ ہو جاتے ہیں. یورپ, امریکہ, جہاں پہ گزشتہ کئی صدیوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی بھی ادا نہیں پائی جاتی, وہاں پہ خودکشیوں کا اور مختلف قسم کے جو بگاڑ ہیں سائیکولوجیکلی, آنٹولوجیکلی, کئی سطحوں پہ, وہ اسی لیے ہی ہیں کہ وہ ایلینیٹڈ ہو گئے ہیں, اپنے آپ سے بیگانہ ہیں. اور اس میں بابا کی کوئی بات بھی کریں تو بابا جان کے کئی فقرات بندے کی روح سے پھوٹنے شروع ہو جاتے ہیں. عمودی سفر بھی بابا جان کا یہی ہے, افقی سفر بھی بابا جان یہی کہہ رہے ہیں کہ جب بندہ عمودی سفر, مطلب جب اشیاء کو اللہ نہیں بنانا ہم نے, تو پھر عمود پہ رہنا ہے, اور بیگانگی پھر نہیں آتی. ریلیشن شپ اللہ کے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, میں اور آپ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہیں, تو جب بندہ اپنے آپ پہ یہ باتیں لگاتا ہے تو پھر بندے کی جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اس سے وہ بیگانہ نہیں ہونے دیتی بندے کو اپنے آپ سے. جب بندہ خود سے بیگانہ نہیں ہوتا تو پھر اتنے بڑے لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی زیادہ مطلب خوش قسمتی ہے ہماری کہ ہم اتنے بڑے لوگوں کے درمیان میں موجود ہیں, تو اس سے بیگانہ ہو سکتا ہے بندہ, دوسروں سے بیگانہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ ہی اتنے خوبصورت ہیں تو ان کی کریشنز بھی بہت خوبصورت ہوں گی, رسپیکٹیبل ہوں گی, تو ان کی رسپیکٹ اللہ کی رسپیکٹ ہے, ان کا حسن وہ ہمارے شعور جمال کی پرداخت کرنے والا حسن ہوتا ہے. تو پھر اس طرح دوسروں سے بھی بیگانہ نہیں رہ سکتے اپنے ارد گرد کی اشیاء سے. یعنی بابا جان کے جمعے کے خطبے میں پانی کے حقوق, پتھروں کے حقوق, یہ جو اشیاء ہمارے ارد گرد ہمیں نظر آ رہی ہیں ان کے حقوق ہیں. اور آپ تھوڑا سا مطلب ہلکا سا بھی باریک بینی سے دیکھیں تو ہم چیونٹیوں کو کچل نہیں سکتے, ہم ایون سانپ کو جلا نہیں سکتے, اور موزی سے موزی چیز کو بحکم اللہ تعالیٰ بطرز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کہ ہم نے اس پہ کام کرنا ہے. اور جتنی بھی چیزیں ہمارے ارد گرد میں ہیں ہمیں اس کو ان چیزوں کے حوالے سے کافی سارا ان کا خیال بھی کرتے ہیں, اور ان سے بیگانگی اختیار ہم بہرحال نہیں کرتے. اس میں ہم حکم ضرور ڈھونڈتے ہیں کہ اس خاص سچویشن میں اگر کوئی چیز ہے تو اس کے ساتھ ہم نے کس طرح کا برتاؤ کرنا ہے, اس سے وہ چیز بھی بیگانہ نہیں رہتی, ہم بھی اس سے بیگانہ نہیں رہتے. وہ ایلینیشن یا بیگانگی کا مطلب ہے کہ ہم لوگ اس بات پہ نہیں ہیں جس بات پہ ہمیں رکھنے کا اور رکھے رہے جانے کا حکم ہے اللہ کی طرف سے. وہاں سے بیگانگی آتی ہے, اس سے بیگانگی پھوٹتی ہے. اور اپنے اللہ سے بیگانہ نہیں ہونا, اس بات کا ایکسپلینیشن سے درخواست ہے. اچھا جی, میں نے کیا کرنی ان کی باتوں سے جو میں سمجھا, ویسے مجھے پہلے تو خود نہیں پتہ چلتا تھا کہ اس سے کیا مطلب ہے. ان کی باتوں سے جو مطلب سمجھا وہ یہ ہے کہ اپنے سے بیگانہ نہیں, کہ یہ جسم ہمارے پاس, ہمارے جتنے رشتے ہیں, جتنی اشیاء ہیں, ہم اس کے مالک نہیں ہیں, ہم اس کے امانت دار ہیں. تو جس کی امانت ہو اسی کے مطابق اس کو استعمال کریں گے تو وہ صحیح ہوگی, ورنہ وہ غلط ہوگا. بس اللہ سے تعلق یہی ہے کہ یہ چیزوں کے ہم مالک نہیں ہیں, ہم اس کے کسٹوڈین ہیں. اللہ نے جیسے حکم دیا ہے ویسے اس کو استعمال کریں گے تو ان کا استعمال ٹھیک ہوگا, ورنہ غلط ہوگا. میرے اپنا جسم پہ حق یہ نہیں ہے, حتیٰ کہ جیسے صحابی رسول نے کہا کہ اللہ کے رسول کو پتہ چلا کہ ساری رات نفلوں میں کھڑے رہتے ہیں, دن سارا روزہ. تو اللہ کے رسول نے بلایا کہ آپ کے جسم کا بھی آپ یاد کرو اور میری سنت اختیار کرو. میں روزہ رکھتا بھی ہوں, افطار بھی کرتا ہوں.
میں رات کو سوتا بھی ہوں اور اللہ کے ہاں نفلوں میں کھڑا بھی ہوں. تو اب بتایا کیا، لمبی وہ بات ہے، اس لیے وہ شارٹ کر کے میں نے بتائی کہ حکم کیا دیا کہ تیرے جسم پہ بھی حق، تیرے جسم کا تجھ پہ بھی حق ہے. اپنی مرضی سے تو ساری رات اس کو عبادت والی بات پہ بھی نہیں رکھ سکتا. اس کو سلانا بھی ہے، اس کو کھلانا بھی ہے، یہ ہے اصل. اور اس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ خودکشی حرام ہے کہ یہ جسم ہمارا نہیں ہے. یہ جب تک اس کی وقت متعین تک اس کو لے کے جانا جتنی بھی اذیت ہو، یہ اس مالک کا حکم ہے اور اسی حکم کے مطابق کرنا ہے. تو موٹی بات وہی کہ ہم امانت دار ہیں، تو امانت جس نے دی ہے اس کے مطابق استعمال کریں گے. اسی طرح یہ جو رشتے ناطے جتنے بھی ان کے اسی طرح حقوق ہیں. جیسے انہوں نے فرمایا کہ چونٹیوں کے بھی ہیں، پانی کے بھی ہیں، پتھروں کے بھی. ٹھیک، موذی سے موذی جانور کو بھی اذیت دے کے مارنے کا حکم دے. کیوں نہیں؟ اسی لیے کہ ہم اس کے یعنی مالک نہیں. مالک تو وہ ذات ہے. کسی سے محبت کرنی ہے، کسی سے نفرت کرنی ہے، جو وہاں سے حکم آیا اسی کے مطابق کریں گے. یہ تعلق پیدا کرنا دوسروں، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، دوست احباب سے، محلے داروں سے کیا سلوک کرنا ہے، اس کے احکامات اسی کے مطابق چلیں گے تو یہ تعلق ہے اصل میں. اس کے مطابق نہیں چلیں گے تو یہ تعلق نہیں ہے. یہ خود ساختہ کچھ میرا کوئی ازم ہو سکتا ہے خود ساختہ. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم انسانوں کی خدمت بھی اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم. یعنی یہ جو ہم صوفیہ نے سب سے زیادہ خدمت خلق کا کام کیا تو وہ اس لیے نہیں کیا کہ یہ مطلب انسان ہے تو اس کی مدد کرنا میرا فرض ہے، بلکہ اس لیے کیا تو اللہ کا حکم ہے. اللہ راضی ہوتے ہیں اس بات. اللہ کو بڑا پیار ہے اپنی، اللہ کو تو اپنی جانوروں سے بھی بہت زیادہ پیار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا جانوروں کی خدمت سے بھی ثواب ملتا ہے؟ تو اللہ نے کہا ہاں، یہ چیز ہم ہوتا ہو اس کی یعنی اس کا خیال کرنے میں آ جاتا ہے. تو یہ اپنی ارد گرد کی اشیاء کا بھی ہم یعنی میرے پاس مال آیا ہے تو یہ میں اس کا مالک نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے متعین فرمایا کہ تیرے بچوں کا کتنا حق ہے، تیرے ماں باپ کا کتنا حق ہے، تیری ذات کا کتنا حق ہے، دوسروں کا کتنا حق ہے. یہ نہیں ہے کہ بچے تو بھوکے بیٹھے ہوں تو مجھے کتے پالنے کا شوق ہے، میں کروڑوں کتوں کے لگاؤں. بچے چند اشیاء کے لیے ترستے ہوں تو میں دوسروں پہ خرچ کرتا ہوں. صدقات میں بھی یہ حکم ہے کہ سب سے بہتر خرچ وہ ہے جو تو اپنے سب سے اول چیز جو ہے اپنے اہل خانہ پہ خرچ کرے، پھر دوستوں پہ خرچ کرے. تو یہ ہر چیز کے احکام ہے نا، چیزوں کو برتنے کے. تو یہ بات اس میں ہے کہ اپنے یہ جو ہیں ہم اس کی بھی یعنی ری ڈیفائننگ جو ہے انہی اصولوں کی روشنی میں کریں گے تو یہ صحت کی علامت ہوگی، ورنہ تو پھر یہ بیماری ہی بیماری. اپنے خود صاف کر یہ خود رائی کو چھوڑنا ہے نا کہ میرا دل کرتا ہے جی کیا میرا دوست ہے جی یہ سے میں خرچ کر دوں، تو ماں باپ گھر میں اس کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے محتاج بیٹھے تو پھر اس کا تو مجھے حکم نہیں دیا گیا. اسی طرح ان باتوں کو جتنا بھی ہم پھیلا لیں، ان کا مطلب یہ ہے کہ ان تعلقات کو بھی اپنے ارد گرد سے بیگانہ نہ رہنے سے مطلب یہ ہے ان تعلقات کو بھی اسی روشنی میں پرکھنا ہے، اسی روشنی میں ان پہ عمل کرنا ہے. تو پھر یہ صحت کی علامت ہوگی، ورنہ پھر روگ ہی روگ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سے حضرت وہ پڑھا تو سب دوستوں نے ہوگا، لیکن ہائی لائٹ کرنے کی غرض سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس مضمون کا بابا جان نے خود جو ہے وہ بریکٹ میں لکھوایا ہینڈ بک آف صوفیزم. اور اس مناسبت سے حضرت مجھے یہ اترے حول ہادی لگتا ہے. یہ صحیح ہے. بہت شکریہ مصباح صاحب. صحیح بات. صوفیزم بننے کے لیے جو چیز چاہیے وہ یہ جی ہینڈ بک آف صوفیزم. ہاں بس اس کو ہینڈ بک یہ صوفی حضرات بنا لیں، اس کو واقعہ ان باتوں میں ایک بات جو کہی گئی
वो ये कि इस पूरे आलम में मेरी समाई नहीं है, मैं मोमिन के कल्ब में आ जाता हूँ। तो असूल तो ये है कि हर छोटी चीज बड़ी चीज में आती है। अगर हम इस बात को नहीं समझेंगे तो गलत फहमी पड़ जाएगी कि मोमिन के कल्ब में आ जाना क्या है। वो ये नहीं है कि अल्लाह ताला कल्ब में आ जाते हैं। असूल तो यही है ना, फिर कल्ब तो बड़ा हो गया, अल्लाह ताला से भी बड़ा हो गया, अल्लाह उसमें आ गए। वो ये है कि अल्लाह ताला का नूर उसमें सुराहियत कर जाता है। ये नहीं है कि अल्लाह ताला उसमें आ जाता है, बल्कि अल्लाह ताला का नूर उसमें सुराहियत कर जाता है। ये इस बात का मतलब है। और ये चूंकि ये एक जुमला कहा गया तो उसकी मैंने वजाहत आपके सामने। अब मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब प्रोफेसर मोहम्मद शोएब सामून पढ़ेंगे कुव्वत ईमानिया और ज़हूर गैब। जनाब शोएब साहब। कुव्वत ईमानिया और ज़हूर गैब। वजाहत भी आप ही करना शुरू करें, बस मैं आता हूँ। अरे बात ये नहीं चला